ہوتے, اور خدارا اپنے بچوں کو بچائیں, ٹھیک ہے. باقی اس فیلڈ کی لوگوں کو ایک اچھی سائڈ نظر آتی ہے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. السلام علیکم ایوری ون, I'm نیہا ملک اور ویلکم ہے میرے بلاگ میں. آج کا جو ہمارا بلاگ ہے وہ ہے خواجہ سراؤں کے حقائق بتانا. وہ حقائق جو سوشل میڈیا پہ جھوٹے بتائے جاتے ہیں, انٹرویوز میں جھوٹے بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. اور آج ہم 3 ہیں اس گیم میں ہماری. ایک ہم نے خواجہ سراؤں کے بارے میں سچی باتیں بتانی ہیں, سب کچھ سچ سچ. ہم 3 بیٹھی ہیں, ہم تینوں سے 3 اور ہماری خواجہ سراؤں ہماری گورو ہے, ہماری فرینڈس بھی بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ہم سے سوال کریں گے اور ہم جواب دیں گے, اور آپ لوگوں کو خواجہ سراؤں کی حقیقت بتائیں گے. لوگ کیا بولتے ہیں ان کو چھوڑیں. آپ اچھا, سب سے پہلے میرا سوال میم یہ ہے, خواجہ سراؤں بنتا کیسے ہے؟ خواجہ سرا ایسے بنتا ہے کہ ہمارا خواجہ سرا تک کا سفر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچپن سے چھوٹے سے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے اندر شاید کوئی جرمز یا کوئی جینز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بچپن سے ہی ہماری حرکتیں یا عادتیں لڑکیوں والی ہوتی ہیں بچپن سے. تو سمجھا؟ ہاں. نہیں تو سمجھا نہیں. اس کے بعد ہمیں شوق ہوتا ہے, ہم لوگ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں. اکثر جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے ہیں ہم اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں. فیلڈ میں آگے بڑھتے بڑھتے ہم لوگ بہت آگے چلے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ یہاں سے بہت آگے تک کا سفر کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے پیچھے مڑنے کے راستے سارے ختم کر دیتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں وہ لوگ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں جو اپنے باقی پیچھے مڑنے کے راستے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ہے اصل خواجہ سرا بننے تک کا سفر. اور کچھ ایسے خواجہ سرا بھی آج کل ایسے بنے ہوئے ہیں جو گیز ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے, کچھ اور ان کی شوق ہوتے ہیں. ارے باپ رے, یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. وہ پروسٹیٹیوشن میں ہوتے ہیں, پروسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو آ کے خواجہ سرا بن جاتے ہیں, یا پھر وہ لڑکیوں والے کپڑے پہن کے ہم لوگوں کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہ اصل میں خواجہ سرا نہیں ہوتے. ماں خراب ہو جائے گا, میں ماں اماں بہن پہ آ جاؤں گا, میں ان کی اماں بہن پہ آ جاؤں گا. اور وہ ہمارے خواجہ سرا پر دھبا کے. تھینک یو. دوسرا سوال میں دوسرے سوال دیدار میم سے, آپ کیسے اس فیلڈ میں آئیں گے؟ یہ بتاؤ کیسے فیلڈ میں آئی ہو, کیسے ہاں بتاؤ نا کیسے فیلڈ میں آئی ہو, بس بتائیں نا دیدار, آپ کس طرح اس فیلڈ میں آئی ہیں؟ آپ تو لڑکیوں والی حرکتیں تھی, اس ٹائم نہیں پتا تھا, جب بڑی ہوئی ہیں تو پھر پتا لگ گیا. چلیں میری بات سنیں نیہا, آپ اور کچھ میم ہمیں بتانا چاہیں گی؟ آپ پوچھیں مجھ سے, کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. میم یہ جو آج کل یہ جو اشارے پہ ٹرانسجینڈر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹرانسجینڈر کا نام خراب کر رہے ہیں, جو مطلب غلط کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے نام کو دھبا ہے وہ, ان کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گی؟ ان کے بارے میں لوگوں کو میں ایک چیز یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں نا, سب ٹرانسجینڈر ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ ٹرانسجینڈر بھیک مانگتے ہیں, کچھ ٹرانسجینڈر پروسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, اور کچھ ڈانس کرتے ہیں, اور کچھ گھروں میں مدائیاں مانگتے ہیں. تو اسی طرح کچھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں وہ گھریلو ہوتی ہیں, اور کچھ لڑکیاں بھیک مانگتی ہیں, اور کچھ لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں, کچھ پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں. تو ہماری فیلڈ میں کچھ ایک خواجہ سرا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے نا, تو لوگ سب سمجھتے ہو یار یہ تو خواجہ سرا سب ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ ایک مرد غلط ہے نا, تو آپ سب مردوں کو غلط نہیں کہو گے. ایک لڑکی غلط ہے, سب لڑکیوں کو آپ غلط نہیں کہو گے. تو ان لوگوں سے یہی ہے کہ آپ سب میں فرق جانیں. ہر کسی کو اللہ نے ایک اپنا ذہن دیا ہوا ہے, اپنا تجربہ دیا ہوا ہے. تو جو لوگ آج کل ایسے بھیک مانگ رہے ہیں, میرا انہیں کا یہی کہنا ہے کہ جو لوگ بھیک دیتے ہیں سب سے بڑے قصوروار وہ لوگ ہیں. وہ کیوں دیتے ہیں, وہ ان کو کیوں دیتے ہیں, اور وہ کیوں نہ آئیں روڈوں پہ. لوگ ان کو دیتے ہیں تو وہ آتے ہیں نا. لوگوں کو چاہیے ان کو بھیک دینا بند کریں, ٹھیک ہے, کہیں مسجد میں گلے میں ڈالیں, اللہ کے نام پہ نیاز نہیں. کسی غریب کو جو آپ کو پتا ہو آپ کے ارد گرد غریب رہ رہے ہیں, ان کو دیں. ٹھیک ہے میم, تھینک یو. ہم لوگوں کا جی برفی جی, ہم لوگوں کا اکثر یہ قصور ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آس پاس کا ماحول دیکھے بغیر باہر سڑکوں پہ کھڑے, روڈوں پہ کھڑے بھکاریوں کو بھیک دے رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنے آس پاس میں, اپنے ارد گرد جو ہمارے محلے میں, ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے حقوق ہم لوگ پورے نہیں کر سک رہے ہوتے, ہم لوگ ان کو نہیں دیکھتے. ہم لوگوں کو اپنے غریب رشتہ دار نظر نہیں آتے, ہم لوگوں کو اپنے غریب ہمسائے نظر نہیں آتے, ہم لوگوں کو اپنے غریب محلے کے لوگ نظر نہیں آتے, ہم لوگوں کو اپنے آس پاس کا کچھ ایسا نظر نہیں آتا. ہم لوگ یہاں سے اپنے محلے سے, اپنے ایریا سے, اپنے ٹاؤن سے باہر نکل کے, اپنے فیملی سرکل سے باہر نکل کے پھر ہم لوگ روڈوں پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھکاری ہمیں نظر آئے, ہم اس کو یہ لوگوں اپنا صدقہ دے دیں یا کچھ دے دیں. اور غلط. اور آپ ٹھیک ہے, تھینک یو برفی جی, تھینک یو میم, آپ کا بھی دیدار, تھینک یو.
اللہ حافظ. تھینک یو اور سو مچ. آپ لوگوں سے ایک اور میسج جی جی. میرا یہ ہے اسپیشلی میسج، آج کل کی جتنی بھی جنریشن ہے بہت خراب ہو رہی ہے، بچے بہت خراب ہو رہے ہیں، تو سب والدین سے، سب ماں باپ سے یہی میری التجا ہے، یہی التماس ہے کہ اپنے بچوں پر غور کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں. ہم لوگوں کی بھی کچھ ایسے ہمارے پیرنٹس سے آپ پوچھیں کہ پیسے وہ باہر سے کہاں سے، آپ کے جو بیٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے پیسے لے کے آ رہے ہیں، انہیں کون چیزیں دے رہا ہے. ہم لوگوں کی چاہے آپ کی کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی ماما چاچا کوئی بھی ہے، آپ اپنے بچوں کو ان کے قریب نہ جانے دیں. آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. سب خواجہ صاحب میرے خیال سے ایسے بنتے ہیں. باقی فیملی ممبر جی جی ویری گڈ. نزدیکی دوست وغیرہ ہیں وہی سب کو ایسے خراب کرتے ہیں. باقی ہم لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہمارے پیرنٹس کی، کچھ غلطیاں ہمارے ارد گرد کی ان کی بھی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں پہ نظر نہیں، صحیح نظر نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو وہ غلط راستے پر جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ماں باپ کی نظر تو بہت تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد پر، آج کل کا جو وقت ہے، اپنی اولاد پر فوکس کریں، اپنی اولاد کو ٹائم دیں تاکہ ان کے بچے بگڑے نہیں. اور لوگ اپنے آج کل ابھی میں نے recently دیکھا آج کیس کل ہوا، خود دے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ ہمارے بچے ہیں ان کو ڈانس پہ ابھی لگا دیں. recently وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں شاید یوٹیوب پہ کہ یہ بہت پیسے آتے ہیں فنکشنوں سے. یہ دیکھیں پیسے آتے ہیں فنکشنوں سے بہت آتے ہیں، لیکن وہ ایک انسان کے پیسے نہیں ہوتے. اور تو سب والدین سے، سب ماں باپ سے یہی میری التجا ہے، یہی التماس ہے کہ اپنے بچوں پر غور کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں. ہم لوگوں کی بھی کچھ ایسے ہمارے پیرنٹس سے آپ پوچھیں کہ پیسے وہ باہر سے کہاں سے، آپ کے جو بیٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے پیسے لے کے آ رہے ہیں، انہیں کون چیزیں دے رہا ہے. ہم لوگوں کی چاہے آپ کی کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی ماما چاچا کوئی بھی ہے، آپ اپنے بچوں کو ان کے قریب نہ جانے دیں. آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. سب خواجہ صاحب میرے خیال سے ایسے بنتے ہیں. باقی فیملی ممبر جی جی ویری گڈ. نزدیکی دوست وغیرہ ہیں وہی سب کو ایسے خراب کرتے ہیں. باقی ہم لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہمارے پیرنٹس کی، کچھ غلطیاں ہمارے ارد گرد کی ان کی بھی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں پہ نظر نہیں، صحیح نظر نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو وہ غلط راستے پر جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ماں باپ کی نظر تو بہت تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد پر، آج کل کا جو وقت ہے، اپنی اولاد پر فوکس کریں، اپنی اولاد کو ٹائم دیں تاکہ ان کے بچے بگڑے نہیں. اور لوگ اپنے آج کل ابھی میں نے recently دیکھا آج کیس کل ہوا، خود دے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ ہمارے بچے ہیں ان کو ڈانس پہ لگا ابھی دیں. recently وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں شاید یوٹیوب پہ کہ یہ بہت پیسے آتے ہیں فنکشنوں سے. یہ دیکھیں پیسے آتے ہیں فنکشنوں سے بہت آتے ہیں، لیکن وہ ایک انسان کے پیسے نہیں ہوتے. اور خدا را اپنے بچوں کو بچائیں. ٹھیک ہے، باقی اس فیلڈ کی لوگوں کو ایک اچھی سائڈ نظر آتی ہے جو کہ بہت پیسہ آ رہا ہے. باقی اس فیلڈ کی دوسری سائڈ لوگوں کو نظر نہیں آتی. ہمارے اتنے ٹرانسجینڈرز قتل ہوتے ہیں، اتنے ٹرانسجینڈر مر جاتے ہیں، لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا. لوگوں کو ہمارا ایک جو اچھا والا فیس ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا ڈیپتھ فیس وہ کسی کو نظر نہیں آتا. لیکن باقی ابھی ایک ریسنٹلی کیس ایسا ہوا ہمارے ساتھ ہی، ہم لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ایک بچہ آیا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اس نے داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی تھی، ہمارے پاس آیا، اس نے داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی تھی. دوسری بات یہ وہ مسجد میں امامت بھی کرتا رہا، وہ تراویح وغیرہ بھی پڑھاتا رہا، اس کے علاوہ اس نے حفظ بھی کیا ہوا تھا. اور وہ آ کر ہمارے بیچ میں رہ کر ٹرانس بن گیا، اور ہم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا. جب ہم لوگوں کو اس بات کا علم ہوا، ہم لوگ اتنا پچھتائے، ہم لوگ اللہ سے صبح شام معافی مانگتے.